السلام علیکم۔ میں اس ٹائم یو کے ایک بہت ہی خوبصورت پارک میں موجود ہوں اور بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اور بہت ہی خوبصورت موسم، بہت ہی نارمل سا ویدر، تقریباً 15 ڈگری ٹمپریچر ہوگا جولائی کے اندر بھی۔ تو یہ سب سے خوبصورت چیز ہے برطانیہ کی کہ یہاں پہ موسم جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے، اسپیشلی سمرز کے موسم کو آپ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ، لیکن سردیوں میں جو ہے وہ موسم کمپیریٹیولی آپ کو آہستہ آہستہ برا لگنے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جب آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے آتے ہیں تو آپ اتنی زیادہ ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن سمرز یہاں پہ بہت جو ہے وہ بہترین ہوتے ہیں۔ چلیں باتوں کو ختم کر کے ہم ٹائم ضائع کیے بغیر جو ہے وہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بیسیکلی ہم نے بات کرنی ہے کہ جب آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے برطانیہ آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر، تو امیگریشن والے کون کون سے کوسچنز آپ سے پوچھتے ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں، کیا آپ کو ویکسین جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ چیک کرتے ہیں یا نہیں، یا کووڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو کرانا پڑتا ہے یا نہیں کرانا پڑتا۔ تو یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا کوسچن کہ کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ امیگریشن والے آپ سے پوچھیں گے۔ تو اس میں جو ڈاکومنٹس ہیں، سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ وہ ہے کیس آپ کے پاس لازمی پرنٹڈ فارم میں ہونا چاہیے، جو ہے وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے۔ کیس جو ہے وہ 2-3 پیجز کا ہوتا ہے، کچھ یونیورسٹیز کا 1 پیج کا بھی ہوتا ہے، تو کیس جو ہے وہ لازمی آپ کے پاس پرنٹڈ فارم میں ہونا چاہیے، وہ آپ سے وہ لازمی پوچھیں گے۔ دوسری جو چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، ظاہری سی بات ہے، جس کے اوپر اسٹیمپ جو ہے وہ لگی ہوئی ہو ویزے کی، تو وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے، تو یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں سے وہ اکوموڈیشن کا بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اکوموڈیشن جو ہے وہ بک کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی۔ اگر بک کی ہے تو اس کی کوئی میل، کوئی ویریفیکیشن کہ کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اسٹے کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا جواب۔ اگر آپ کے پاس میل نہیں بھی ہے تو آپ کو کم از کم جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اس کا ایڈریس، پوسٹ کوڈ وغیرہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوسٹ کوڈ کیا ہے اس جگہ کا، کیونکہ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ تو مسٹ ہیں۔ پھر چوتھی چیز جو آپ سے بعض اوقات وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ ہر دفعہ وہ نہیں پوچھتے، بعض اوقات وہ آپ سے اسٹیٹمنٹ کا بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہر دفعہ وہ نہیں پوچھتے۔ تو اسٹیٹمنٹ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہے جیسے ہی ان کا ویزا آتا ہے وہ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ نکلوا لیتے ہیں۔ میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، میں نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ نکلوا لی تھی، مجھ سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ کا نہیں پوچھا تھا، لیکن آپ اسٹیٹمنٹ جو ہے اپنی ایک پرنٹڈ فارم میں، وہی اسٹیٹمنٹ جو آپ نے ویزا فائل کرتے ٹائم پہ بنوائی تھی، وہی اسٹیٹمنٹ آپ جو ہے وہ اسی طرح پرنٹڈ فارم میں ساتھ لے آئیں، وہی اسٹیٹمنٹ آپ ان کو دکھا دیجیے گا۔ وہ آن لائن ویریفیکیشن نہیں کرتے اسٹیٹمنٹ کی، تو اسٹیٹمنٹ اگر آپ نے نکال بھی لی ہوئی ہے تو اس کا کوئی خاص ایشو نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور جو چیز وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کون سی ہے۔ تو آپ کو ظاہری بات ہے، آپ نے اپلائی کیا ہوا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یونیورسٹی آپ کی کون سی ہے، تو یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یونیورسٹی کہاں پہ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یونیورسٹی کے جو کورس آپ نے سلیکٹ کیا ہے، جو کورس آپ پڑھنے آئے ہیں، وہ بھی آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ بعض اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ ان کو کورس کا بھی نہیں پتہ ہوتا، بس وہ جو ہے وہ جو کنسلٹنٹ نے اپلائی کیا ہوتا ہے اسی طرح وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ لازمی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کورس کون سا ہے، تو یہ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کورس کون سا ہے۔ پھر ایک اور جو چیز آپ سے پوچھی جاتی ہے، بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کتنے آپ جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے لا سکتے ہیں یو کے اندر کیش کی فارم میں۔ تو اس کی منیمم آپ 0 اور میکسیمم آپ جو ہے وہ 10,000 پاؤنڈ یا 10,000 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ کیری کر کے یو کے اندر لا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ جو ہے وہ نہیں لا سکتے، اس سے زیادہ تو میرے خیال سے کسی کے پاس ہوں گے بھی نہیں کہ وہ لے کے آئے۔ تو 10,000 پاؤنڈ میکسیمم آپ جو ہے وہ کیش اپنے ساتھ کیری کر کے لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ جو چیز وہ ہے کووڈ کی ویکسینز۔ تو کیا ویکسین کا سرٹیفکیٹ وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ویکسین اگر آپ نے لگوائی ہوئی ہے تو وہ بہت بہترین ہے۔ تقریباً اب تو میرے خیال سے تقریباً ہر بندے نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے، تو فائزر یا اس طرح کی کوئی بھی اب تقریباً ساری ہی ویکسینز جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہیں۔ بیسیکلی وہ بیسک جو ہے وہ چائنیز ویکسین ہے یا یو کے کی ویکسین ہے یا کہیں کی بھی ویکسین ہے، تو ساری ویکسینز تقریباً اب ایکسیپٹڈ ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو اس ویکسین کا سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔
اب لاسٹ جو بات ہے وہ ہے کووڈ ٹیسٹ کی. تو کووڈ ٹیسٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بیسیکلی جب آپ فلائٹ بک کرا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. جس بھی ذریعے سے آپ فلائٹ بک کراتے ہیں تو وہ فلائٹس والے آپ کو بیسیکلی بتاتے ہیں کہ کووڈ کی جو ہے وہ کووڈ ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں. تو ان کے اکارڈنگلی پھر وہ کووڈ ٹیسٹ کی جو آپ نے جو کووڈ ٹیسٹ کرانا ہے وہ کون سی لیب سے کرانا ہے. تو پاکستان کی، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں تو پاکستان کی بات کروں گا. تو پاکستان میں ہر فلائٹ کا اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کس لیب کے جو ہے وہ کووڈ ٹیسٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جیسے جب میں آیا تھا تو میں نے چغتائی لیب جو ہے ان سے جو ہے وہ کووڈ ٹیسٹ کرایا تھا. اسی طرح اور بھی لیبز ہیں. یہ ہر جو ہے وہ فلائٹ ہے جو ہے اس کا اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ اپنے جس سے بھی ایجنٹ کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ فلائٹ بک کرائیں گے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کون سی لیب کا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے کووڈ ٹیسٹ. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کی دبا دیں. اس کے برعکس آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہو یا کسی چیز سے ریلیٹڈ آپ چاہتے ہو کہ میں ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ اسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.